تو ہماری زندگی کا مقصد خدا کی اطاعت، اس کے پیغام کو سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے مشن۔ زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے اور ایک پروفیشن ہونا چاہیے۔ پروفیشن کہتے ہیں پیشے کو، جس کے ذریعے ہم کمائیں گے، جس کے ذریعے کھانے کمانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ تجارت کر سکتے ہیں، اسی طرح کچھ اور کام سیکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پروفیشن۔ آپ پروفیشن کے چکر میں اپنے مشن کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں فلاں دکان کروں گا، میں تجارت کروں گا، میں کپڑے کا کام کروں گا۔ اگر آپ کے ارادے یہ ہیں کہ ہم کچھ اور کام کریں گے، تو کچھ اور کام کرنا آپ کو تعلیم سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کو سمجھنے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، ان سب کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے علم کو حاصل کرنا، اللہ کے پیغام کو سمجھنا۔ اور اللہ کا پیغام کس شکل میں ہے؟ اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں ہے، جس کی تشریح حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث جو عربی زبان میں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، تفسیر، فقہ، اصول فقہ وغیرہ۔ تو ان کا جاننا ضروری ہے، تب جا کر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، ہر کام میں جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اسی طرح ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، پھر دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ تم اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دوسروں کو اچھائی کا حکم کب دیں گے؟ جب اس اچھائی کو جانیں گے تبھی تو۔ کسی کو برائی سے کیسے روکیں گے؟ جب کسی کام کے برا ہونے کا ہمیں علم ہوگا، اس وقت روک سکتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن اور حدیث سے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد خدا کی اطاعت، اس کے پیغام کو سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے مشن۔ زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے اور ایک پروفیشن ہونا چاہیے۔ پروفیشن کہتے ہیں پیشے کو، جس کے ذریعے ہم کمائیں گے، جس کے ذریعے کھانے کمانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ تجارت کر سکتے ہیں، اسی طرح کچھ اور کام سیکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پروفیشن۔ آپ پروفیشن کے چکر میں اپنے مشن کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں فلاں دکان کروں گا، میں تجارت کروں گا، میں کپڑے کا کام کروں گا۔ تو یہ کپڑے کا کام کرنا یا یہ کسی اور چیز کی تجارت کرنا کیا آپ کو آپ کے مشن سے روکتا ہے؟ علم دین حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ تو انسان اگر ترقی چاہتا ہے تو اسے اپنے مشن اور پروفیشن دونوں پہ کام کرنا ہے۔ مشن کو نہیں چھوڑنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ پہلی وحی اقرا، پڑھو، یہ علم کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو علم کی ایک فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ ایک عالم دین دوسروں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چاند ستاروں کے مقابلے میں ہوتا ہے، چاند ستاروں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ جنت کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام فضائل کس کے لیے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ کسی کام کے چکر میں آ کر اس علم کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔